بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زہد ابراہیم ابن ادہم فی الدنیا۔ ابراہیم غیر منصرف ہے، آپ نے ٹھیک پڑھا، ابراہیم، اور چونکہ اس کی صفت ہے ابن تو وہ تو غیر منصرف نہیں ہے، اس لیے اس پر کسرہ ہی آئے گا۔ ابراہیم ابن ادہم، ادہم یہ بھی غیر منصرف ہے، اس لیے اس پہ بھی حالت جری میں فتحہ ہی آئے گا۔ زہد یہ مصدر ہے زہدہ یزہد زہدن، باب سمع یسمع سے۔ زہدہ فی کسی کام میں رغبت کرنا اور کسی چیز سے روگرداں ہونا، الگ ہٹ جانا، دور ہو جانا، اس کا معنی بھی ہوتا ہے۔ یہاں پر یہی معنی مراد ہے۔ زہد ابراہیم ابن ادہم فی الدنیا، ابراہیم ابن ادہم کا دنیا سے روگرداں ہونا، دنیا سے الگ تھلگ ہو جانا۔ یہاں پر جو حکایت بیان کی جا رہی ہے اس میں ابراہیم ابن ادہم کی پرہیزگاری اور دنیا سے روگردانی، دنیا سے دور رہنا، وہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے دنیا سے دوری کب اختیار کی، کیسے اختیار کی۔ حدث ابراہیم ابن بشار، حدث یحدث تحدیث باب تفعیل سے، اس کا معنی ہوتا ہے بیان کرنا۔ واحد مذکر غائب فعل ماضی کا صیغہ ہے حدث، ابراہیم اس کا فاعل ہے، ابراہیم ابن بشار، ٹھیک ہے۔ اس کی ترکیب ایسے ہوگی، حدث فعل، ابراہیم و موصوف، ابن مضاف، بشار مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر فاعل حدث کا۔ حدث فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا ہے۔ تو جہاں پر بھی ابن اور ابنتن آتا ہے نا لفظ، تو وہ اس سے پہلے والا لفظ موصوف بنتا ہے، اور ابن اور ابنہ یہ صفت بنتے ہیں ترکیب میں۔ حدث ابراہیم ابن بشار، ابراہیم ابن بشار نے بیان کیا، قال انہوں نے کہا، قال انہوں نے کہا، کیا کہا؟ صحبت ابراہیم ابن ادہم، ادہم ابن منصور، اب منصور کے بعد بھی ابن منصور ابن اسحاق البلخی بالشامی، صحب یصحب صحبتاً باب سمع سے، اس کا معنی ہوتا ہے ساتھ میں ہونا۔ صحب تو واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں ساتھ میں ہوا، کس کے؟ صحبت میں ہوا یا صحبت میں رہا، کس کے؟ ابراہیم ابن ادہم، ابراہیم ابن ادہم، ابراہیم بن ادہم بن منصور ابن اسحاق بلخی کے ساتھ میں رہا میں، کہاں پر؟ بالشام، ملک شام میں۔ یہاں پر بالشام میں جو با ہے وہ فی کے معنی میں ہے، یعنی ملک شام میں۔ فقلت لہ یا ابا اسحاق، یہ ابا اسحاق ابو اسحاق تھا، اور یہ اسماء ستہ مکبرہ سے ہے، اور آپ نے پڑھا ہے کہ اسماء ستہ مکبرہ موحدہ کا اعراب حالت رفعی میں تو واو کے ساتھ ہوتا ہے، اور حالت نصبی میں الف کے ساتھ ہوتا ہے، حالت جری میں یا کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ حالت نصبی میں ہے کیونکہ یا حرف ندا ہے، قائم مقام ادعو فعل کے ہے وہ، اور ادعو فعل اس کے اندر انا ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے، اور ابا اسحاق اس کا مفعول بھی ہے، اس لیے حالت نصبی میں ہے، اس لیے الف کے ساتھ اس کا اعراب ہوا۔ فقلت لہ یا ابا اسحاق، ابا اسحاق یہ ابراہیم ابن ادہم کی کنیت ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا، اے ابو اسحاق، خبرنی عن بدء امرک،
خبرہ یخبر تخبیر، اس کا معنی ہوتا ہے بتانا، اسی سے فعل امر ہے صرف کے وزن پر خبر، نون وقایا یا مفعول بھی ہے اس میں۔ خبرنی، اور خبر فعل امر ہے، اس کے اندر انت ضمیر مستتر اس کا فاعل ہوگا۔ خبرنی عن بدء امرک، عن بدء امرک، بدء بدأ یبدأ بدءا، اس کا معنی ہوتا ہے شروع ہونا باب فتحہ سے۔ عن بدء امرک، انہوں نے کہا خبرنی عن بدء امرک، تم اپنے معاملے کے آغاز کی مجھے خبر دو، کہ تمہارا دنیا سے روگرداں ہونے کا جو معاملہ ہے وہ کہاں سے شروع ہوا، کیسے شروع ہوا، وہ مجھے بتاؤ۔ کیف کانا، کیسے ہوا، فقال، تو انہوں نے جواب میں کہا کانا ابی من ملوک خراسان، خراسان ایک شہر کا نام ہے، تو یہ بھی غیر منصرف ہے، اس لیے حالت جزی میں اس پر بھی اعراب فتحہ ہی کا رہے گا۔ ملوک یہ ملک کی جمع ہے، ملک لام کے زیر کے ساتھ، اس کا معنی ہوتا ہے بادشاہ، جمع ملوک، اور ابھی یہ یائے متکلم ہے، ابن کا معنی ہوتا ہے باپ، ابھی میرا باپ۔ کانا ابھی من ملوک خراسان، میرے باپ خراسان کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھے۔ وَكُنْتُ شَابًا، شابن کا معنی ہوتا ہے بیٹا نوجوان، جمع شبان، کیا ہے اس کی جمع؟ شبان۔ وَكُنْتُ شَابًا، یہاں پر شابن منصوب کیوں ہے؟ اس لیے کہ کنتو یہ کانا ہی سے تو ہے، واحد متکلم کا صیغہ کنتو ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اس میں جو تا ضمیر متکلم کی ہے وہ تو کانا کا اسم ہو جائے گی، اور شابن اس کی خبر ہو جائے گا۔ اور آپ نے پڑھا ہے کہ افعال ناقصہ مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں، تو جو مبتدا ہے اس کو اس کا اسم کہتے ہیں، وہ مرفوع ہوتا ہے، اور اس کی خبر منصوب ہوتی ہے، اس لیے شابن یہ کنتو کی خبر ہے، اس لیے وہ منصوب ہے۔ کہتے ہیں کہ وَكُنْتُ شَابًا، اور میں نوجوان تھا۔ فَرَكِبْتُ يَوْمًا عَلَى دَابَّةٍ، رَكِبَ يَرْكَبُ رُكُوبًا، باب سمع یسمع سے، اس کا معنی ہوتا ہے سوار ہونا۔ یومن ایک دن، کسی دن، علی دابۃ کسی جانور پر، دابہ کہتے ہیں زمین پر چلنے والے جانور کو، چاہے وہ اونٹ، بھینس، چوپائے ہوں یا کوئی کیڑا مکوڑا ہو۔ فرکبت یومن علی دابۃ، تو میں ایک دن ایک چوپائے پر سوار ہوا۔ وَمَعِی کلب، اور میرے ساتھ ایک کتا تھا، کوئی کتا ہوگا۔ وَمَعِی کلب، اور میرے ساتھ ایک کتا تھا۔ یہاں پر معی مع مضاف یا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر خبر مقدم ہے، اور کلب یہ مبتدا مؤخر ہے۔ یہاں پر مبتدا نکرہ ہے، اس نکرہ کا مبتدا واقع ہونا صحیح ہو گیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی خبر کو مقدم کر دیا گیا ہے۔ وَمَعِی کلب، اور میرے ساتھ ایک کتا تھا۔ وَخَرَجْتُ إِلَى الصَّيْدِ، خرج یخرج خروجا، نصر ینصر سے، اس کا معنی ہوتا ہے نکلنا۔ الصید کا معنی ہوتا ہے شکار۔ وَخَرَجْتُ إِلَى الصَّيْدِ، اور میں شکار کے لیے نکلا یا شکار کی طرف نکلا۔ فَأَثَرْتُ ثعلبًا، اثر یا اثر اثرا، اس کا معنی ہوتا ہے پیچھے پڑنا۔ فَأَثَرْتُ ثعلبًا، ثعلب کا معنی لومڑی، تو میں ایک لومڑی کے پیچھے پڑا۔ فَبَيْنَمَا أَنَا فِي طَلَبِهِ، تو اسی دوران، بینما کا معنی دوران، فَبَيْنَمَا أَنَا فِي طَلَبِهِ، اسی دوران کہ میں اس کی تلاش میں تھا۔ اذ ہتف بی ہاتف، ہتف یا ہتف ہتفن، باب ضرب یضرب سے، اس کا معنی ہوتا ہے آواز کا آنا، جس کے آواز تو آئے اور آواز دینے والا معلوم نہ ہو، تو ایسی آواز کو ہتف کہتے ہیں۔ اذ ہتف بی ہاتف، ہاتف وہی آواز دینے والا جو نظر نہیں آئے۔ اذ ہتف بی ہاتف، اچانک مجھے ایک آواز دینے والے نے آواز دی۔ کیا آواز دی؟ کیا کہا؟ الہذا خلقت ام بہذا امرت،
حمزہ استفہام، کیا معنی ہوگا اس کا؟ کیا، لہذا کیا، اسی لیے، خلقتا تجھے پیدا کیا گیا، خلقتا فعل مجہول ہے، فعل ماضی مجہول، خلق یخلق پیدا کرنا، اسی سے فعل مجہول، خلقتا تجھے پیدا کیا گیا، لہذا خلقتا کیا تجھے اسی لیے پیدا کیا گیا، ام بہذا امرتا، امر یا امرو اس کا معنی ہوتا ہے حکم دینا، اور اسی سے فعل ماضی مجہول امیرا، اور اسی سے امرتا واحد حاضر کا صیغہ، ام بہذا امرتا کیا تجھے اسی کا حکم دیا گیا؟ تو فرماتے ہیں ففزعت، فزع یفزع فزعا، باب فتح سمع یسمع سے، اس کا معنی ہوتا ہے گھبرا جانا، ففزعت تو میں گھبرا گیا، ووقفت اور رک گیا، وقف یقف وقوفا، ضرب یضرب سے، اس کا معنی ہوتا ہے ٹھہر جانا، رک جانا، ووقفت اور میں ٹھہر گیا، ثم عدت پھر میں پلٹا، عاد یعود لوٹنا پلٹنا، پھر میں پلٹا، کدھر پلٹا؟ وہی شکار کی طرف، فعدت ثم عدت پھر میں پلٹا، رکست الثانیۃ تو دوسری بار میں نے ایڑ لگائی، رکزا یرکزو رکزن، اس کا معنی ہوتا ہے بیٹا جانور کو ایڑ لگانا، ہانکنا، فرکست الثانیہ پھر میں نے جانور کو دوبارہ سے ہانک دیا، ففعل مثل ذلك ثلاث مرات تو اس آواز دینے والے نے اسی طرح سے 3 مرتبہ کیا، یعنی 3 مرتبہ ایک آواز دی، کیا کیا تو اسی لیے پیدا کیا گیا ہے، کیا تجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، یہ 3 مرتبہ، ثلاثہ 3، مرات مرتن کی جمع مرتبہ، ثلاثہ مرات 3 مرتبہ اسی طرح سے اس نے کیا، ففکرت بنفسی تو میں خود سے سوچنے لگا، فکرت بنفسی، فکر یفکر تفکیر سوچنا، ففکرت بنفسی تو میں خود سے سوچنے لگا، اور وہ میں نے غور کیا، کیا؟ لا واللہ نہیں، خدا کی قسم، یعنی کہا سوچنے کے بعد کہا نہیں، خدا کی قسم، خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ میں اس کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، ما لہذا خلقت ولا بہذا امرت، نہ ہی میں اس کے لیے پیدا کیا گیا، ما نافیہ، ما لہذا خلقت نہ ہی میں اس کے لیے پیدا کیا گیا، ولا بہذا امرت اور نہ ہی اس کا مجھے حکم دیا گیا، ثم نزلت پھر فرماتے ہیں کہ پھر میں اپنے سواری سے اترا، نزلہ ینزل نزول اترنا، اسی سے واحد متکلم کا صیغہ نزلت میں اترا، ماضی فعل ماضی واحد متکلم کا صیغہ، ثم نزلت پھر میں اترا، وصادفت راعیا لابی، صادف یصادف مصادفتاً باب مفاعلت سے، فعل ماضی واحد متکلم کا صیغہ، اس کا معنی ہوتا ہے جا ملنا، کسی کے پاس جانا، وصادفت راعیا، راعی کا معنی ہوتا ہے چرواہا، لابی اپنے باپ کا، تو کہتے ہیں کہ وصادفت راعیا لابی تو میں اپنے باپ کے ایک چرواہے کے پاس چلا گیا، اس سے جا ملا، فاخذت منہ جبۃ من صوف، صوف کا معنی ہوتا ہے بیٹا اون، اور جبہ کا معنی جبہ اور جمع جبات، فاخذت منہ جبۃ من صوف تو میں نے اس سے اون کا ایک جبہ لے لیا، اخذ یاخذ لینا، باب نصر ینصر سے، اخذ تو میں نے لے لیا، منہ اس سے جبۃ من صوف اون کا جبہ، فلبستها لبس یلبس لبسا، اس کا معنی سمع سے، اس کا معنی ہوتا ہے پہننا، فلبستها تو پھر میں نے اس جبے کو پہنا، وَأَعْطَيْتُهُ الْفَرَسَ اور میں نے اس چرواہے کو گھوڑا اپنا دے دیا، اعطا یعطی ایتا دے دینا، اعطیتہ الفرس اور اس کو میں نے اپنا گھوڑا دے دیا، الفرس یہ مفعول بھی ہے اس لیے منصوب ہے، وما کان معی اور وہ سب چیزیں دے دی جو میرے ساتھ تھیں، ما موصولہ ہے یہ، وما کان معی اور جو بھی چیزیں میرے ساتھ تھیں وہ بھی سب میں نے دے دی، ثم دخلت البادیہ، البادیہ کا معنی ہوتا ہے جنگل، دخل یدخل دخولا داخل ہونا، واحد متکلم کا صیغہ، ثم دخلت پھر میں داخل ہو گیا، البادیہ تھا جنگل میں،
یعنی پھر میں دنیا سے روگرداں ہو کر دنیا داری سب چھوڑ کر جنگل میں چلا گیا اور جنگل میں جا کر خدا کی عبادت اور ریاضت میں لگ گیا۔ تو دیکھو ایک بادشاہ کے بیٹے، اور جب دل پر اثر ہو گیا تو ساری سلطنت، ساری حکومت چھوڑ کر جنگل میں چلے گئے۔ قال لقمان الحکیم، لقمان حکیم نے کہا، من یبیع الآخرۃ بالدنیا یخسرہما جمیعا، بلکہ یخسرہما باب ضرب یضرب سے خسرہ یخسر، اور سمع سے بھی آتا ہے خسرہ یخسر، اس کا معنی گھاٹا اٹھانا، نقصان اٹھانا۔ من یبیع الآخرۃ بالدنیا، جو دنیا کے بدلے آخرت کو بیچتا ہے، باع یبیع بیچنا، فعل مضارع یبیع جو بیچتا ہے، من یبیع الآخرۃ بالدنیا جو آخرت کو دنیا کے بدلے میں بیچتا ہے، یخسرہما جمیعا تو وہ ان دونوں میں گھاٹا اٹھاتا ہے۔ ایک تو دنیا کے بدلے میں بیچا تو دنیا میں بھی گھاٹا ہوگا اس سے، اور آخرت کو بیچا ہے تو آخرت میں تو نقصان ہے ہی۔ قیلا کہا گیا ہے، ان مثال دنیا کا مسافر، دنیا کی مثال ایک مسافر کی طرح ہے، کا مسافر طریق، ایک راہ گیر کی طرح ہے، راہ چلنے والے کے آدمی کی طرح ہے، کیونکہ جب آدمی چلتا ہے تو راستہ طے کرتا ہے، جب سفر کرتا ہے تو اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اپنی منزل تک پہنچتا ہے۔ ایسے ہی ایک انسان ہے، یہ انسان بھی دنیا میں جو رہ رہا ہے تو دنیا یہ اس کی بھی ایک ابتدا تھی اور ایک انتہا پر جا کر یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ کہا گیا ہے ان مثال دنیا کا مسافر طریق، دنیا کی مثال ایک راہگیر کی ہے، ایک راہگیر کی طرح ہے، اولہ المہد جس کی ابتدا مہد ہے، پالنا ہے، وآخرہ اللحد اور جس کی انتہا کیا ہے، ایک لحد ہے، لحد کا معنی قبر، یعنی ایک مسافر کی طرح ہے جس مسافر کی ابتدا پالنا ہے اور گود ہے، اور جس کی انتہا اور آخرت اور انتہا اور ختم ہونا کہاں پر ہے، آخرہ اللحد اور جس کا آخر لحد اور قبر ہے۔ ایسی دنیا کی بھی ابتدا ایسی ہی ہے اور اس کو بھی ایک دن ختم ہونا ہے۔ وفی ما بینہما منازل، اب ابتدا اور انتہا تو بتا دی، کہہ رہے ہیں کہ ابتدا اور انتہا کے بیچ میں بہت سارے درجے ہیں، منازل ہیں، منازل و معدودہ گنے چنے چند منازل ہیں، منزلہ کی جمع منازل۔ یہاں پر چند ایک لفظ منزلہ آ رہا ہے، ایک لفظ فرسخ آ رہا ہے اور ایک لفظ میل آ رہا ہے۔ بیٹا ایک میل 1.5 کلومیٹر کا ہوتا ہے، ایسی فرسخ یہ 3 میل کا ایک فرسخ ہوتا ہے، 3 میل کا ایک فرسخ۔ ایسے ہی منزلہ غالباً یہ 4 فرسخ کا ایک منزلہ ہوتا ہے، یہ مطلب مسافتیں ہیں۔ ان کل تو کہا وفیما بینہما منازل معدودہ، اور ان کے درمیان چند منزلیں ہیں، ابتدا اور انتہا کے درمیان۔ وَإِنَّ كُلَّ سَنَةٍ كَمَنزِلَةٍ، بے شک ایک سال، پورا سال، کل سنتن پورا سال، کا منزلۃ ایک منزلہ کی طرح ہے، وَكُلَّ شَهْرٍ کا فرسخ، اور پورا ایک مہینہ یا ہر ایک مہینہ ایک فرسخ کی طرح ہے، وَكُلَّ يَوْمٍ کا میل، اور ہر دن ایک میل کی طرح ہے، وَكُلَّ نَفَسٍ کا خطوۃ، اور ہر سانس ایک پیر کے قدم کی طرح ہے۔ بیٹا خطوہ کہتے ہیں 2 پیر 2 قدموں کے درمیان جو بیچ کی جگہ ہوتی ہے، جب ہم 2 قدم رکھیں، ایک قدم آگے ایک پیچھے، تو دونوں پیر جب آگے پیچھے رکھیں تو ان کے بیچ کا جو فاصلہ ہوتا ہے وہ خطوہ کہلاتا ہے، جمع اس کی ہوتی ہے خطا۔
وکل نفس، نفس کا معنی ہوتا ہے سانس، نفس فا کے فتحے کے ساتھ، وکل نفس کا خطوہ، کا خطوۃ، اور ہر سانس ایک قدم کی طرح ہے، وہ ہوا یسیر دائما، اور یہ مسافر ہمیشہ چلتا رہتا ہے، فیبقى لواحد بقی یبقى، سمع یسمع سے اس کا معنی ہوتا ہے باقی رہنا، فیبقى لواحد من طریقہ، تو کسی کے لیے، تو واحد کا معنی کوئی، کسی کے لیے، کسی ایک کے لیے تو اس کے راستے سے باقی رہتا ہے فرسخ، ایک ہی فرسخ رہ جاتا ہے، وللآخر، اور دوسرے کے لیے اقل، اس سے کم رہ جاتا ہے، اور اکثر یا اس سے زیادہ رہ جاتا ہے۔ یعنی کل ملا کر یہ ہے کہ زندگی کے جو مراحل ہیں، جو منازل ہیں، وہ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ اس کا زندگی کا ایک فرسخ ہی باقی رہ جاتا ہے، کسی کا ایک میل ہی باقی رہ جاتا ہے، کسی کا فرسخ سے کم ہوتا ہے، کسی کا فرسخ سے زیادہ ہوتا ہے، کل ملا کر ایک دن سبھی کی یہ مسافت ختم ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟